بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض انصاری صحابہ جو تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ جہاد میں مسلسل شرکت کرنے سے ہماری جو بعض کھیتی ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں اور ہمارے جو مال ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے اب اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمائی دی ہے تو ہم کچھ عرصہ کے لیے جہاد میں نہیں جاتے اور اپنے جو مال ہے اس کو جہاد میں خرچ کرنے کے بجائے اپنی بنجر زمینوں میں لگا لیتے ہیں، اور تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ جہاد میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، یہ نیکی کرتے رہو، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جہاد میں خرچ کرنے کا تو بہت فضیلت ہے، لیکن ویسے بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی سیدنا خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی نفقہ دے تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی کہ ایک چیز دیں گے، 1 روپیہ دیں گے تو اس کا اجر کتنا لکھا جائے گا؟ 700 گنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا ہاتھ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آگے آتا ہے کہ اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن احسان کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ بھی نہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ عبادت جو ہے وہ بھی بس ایسے نہیں کرنی کہ سر سے ٹالنے والی، اپنے خوشی خشوع پیدا کریں اپنی عبادت میں۔ پہلا آپ امیجن یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے عبادت کریں۔ دیکھیں جب آپ کے سامنے، آپ کو یہ امیجن کرتے ہو آپ کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے طور طریقہ ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ کام بھی اور طرح سے کر رہے ہوتے ہو۔ تو جب آپ کے دل میں یہ چیز آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ عبادت بھی اچھے طریقے سے کرو گے، اور اللہ تو آپ کو ہر وقت ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اپنے دل میں یہ چیز پیدا کر کے کوشش کریں کہ عبادت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 196۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7
جب واپس ہو۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں، اس کو غور سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ بہت ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم عام انسانوں کو نہیں پتہ ہوتا اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، پہلے ہم نے روزے کی بات کی، پھر جہاد کی بات کی، اب اس آیت میں جو ہے احکام حج کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب حج اور عمرے میں سے کسی کی بھی ابتدا کرو تو تمام شرائط اور اعمال کے ساتھ اس کو پورا کرو۔ اب کیا ہوتا تھا کہ مشرکین جو تھے انہوں نے حج اور عمرے کو تفریح کا باعث بنایا ہوا ہوتا تھا، شعر و شاعری کی محافل ہوتی تھیں، تجارت کا مرکز بنا لیتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ صرف اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ دیکھیے، ساری زندگی آپ اپنے گھروں میں اور ہر جگہ پہ آپ یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ حج کے لیے جائیں تو کم از کم وہاں پہ آپ لوگوں کا صرف اللہ کے لیے عبادت کریں۔ شاپنگ اور یہ چیزیں تو ہر جگہ چلتی رہتی ہیں، آپ کی پوری زندگی چلتی رہتی ہیں۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ اگر حج یا عمرہ میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے کسی دشمن نے راستہ روک لیا۔ اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ دشمن راستہ روکیں، اس ٹائم تو اس طرح ہوتا تھا جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی یہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا تھا۔ ایک یہ ہو سکتی ہے، یا کوئی مرض لاحق ہو گیا اور آپ کسی وجہ سے رکاوٹ پیش آ گئی ہے، یا راستہ بھٹک گئے ہیں، ایئرپورٹ پہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی آپ کے پاسپورٹ کا مسئلہ بن گیا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم آیا ہے کہ تو اس کو چاہیے کہ جانور کی قربانی کرے۔ جانور کی قربانی کیا ہے؟ اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ یا ایک بکری، اور پھر بعد میں بال منڈوائے۔ مطلب کہ صلح حدیبیہ جو تھا اس کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے قریش نے روکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اٹھو اور قربانی کرو، پھر سر منڈوا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، پھر حجام کو بلایا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو مونڈا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی وجہ سے حج پورا نہیں کر سکتے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قربانی کرنے کے بعد آپ نے سر منڈوانا ہے۔ اب اسی آیت میں آگے حکم آتا ہے کہ جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، حاجی کے لیے سر کے بال منڈوانا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ پہلے قربانی ہوگی، اس کے بعد آپ نے سر کے بال منڈوانے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد پہلے قربانی کرے اور پھر بال منڈوائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی اور پھر فرمایا، اور بال چھوٹے کرنے والوں کی بھی مغفرت فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سر کے بال چھوٹے کروانا بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے کہ آپ سر کو منڈوا لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سر منڈوانے والوں کے لیے دعا کی۔ اب اسی آیت میں آگے آ جاتا ہے کہ اگر تم نے احرام باندھ لیا ہے اور اگر تمہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے ایک چیز بطور فدیہ دو۔ دیکھیں، آپ نے احرام باندھ لیے، لیکن حکم کیا ہے کہ پہلے قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈوانا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری آپ کو ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو سر کے بال منڈوانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس میں آپ کو ضروری ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ کے لیے سر کے بال منڈوانے ہیں، یا سر میں کوئی زخم ہو جاتا ہے، یا سر میں کوئی جوئیں پڑ جاتی ہیں، وہ ضرورت ہے، تو تم سر منڈوا لو، لیکن ان میں اس کا پھر فدیہ کیا ہے؟ 3 چیزیں بطور فدیہ ہیں۔ اب یہ اس چیز کا ہمیں نا اس سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ نہ کرنے دیا۔ میرے سر پر پٹے تھے جن میں اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ میرے منہ پر گر رہی تھی۔ اسی اثناء میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
مسلم کی روایت میں ہے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب سے فرمایا تم سر منڈوا دو اور 3 روزے رکھو یا 6 مساکین کو کھانا کھلاؤ یا قربانی کرو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارے مائنڈ میں فوراً سے آتا ہے کہ کوئی بھی ہو گیا نا مسئلہ تو فوراً سے بس قربانی کرنی ہے, دم یہی ہے. فوراً وہاں پہ لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ تو بس ہو گیا, بڑی غلطی ہو گئی ہے تو فوراً سے دم دو, دم کیا قربانی کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے سر منڈوانا پڑ جاتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے, 3 دن کے روزے رکھنے ہیں یا 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے, اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا پھر قربانی کرو. ٹھیک ہے, اب آگے ذکر آتا ہے اسی آیت میں حج تمتع کا. اب میں آپ کو 2 حج بتاتی ہوں, ایک حج ہے حج تمتع, ایک ہے حج قران. حج تمتع کو اب آپ لوگوں نے یہ چیز کو بہت غور سے سمجھنا ہے. حج تمتع میں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 2 دفعہ احرام باندھنا ہوتا ہے. یعنی کہ اب آپ یہاں سے اگر حج کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, حج کے دنوں میں جا رہے ہیں آپ, تو آپ نے یہ نیت کی ہوتی ہے کہ میں پہلے عمرہ کروں گی. ٹھیک ہے, آپ نے ایک دفعہ آپ جائیں گے, آپ احرام باندھیں گے, آپ نے عمرہ ادا کر لیا. ٹھیک ہے, لیکن درمیان میں بھی بہت دن ہیں, تو آپ جو ہے احرام اتار دیتے ہو اور پھر آپ اس میں حج کے دنوں میں جب 8 کو آپ دوبارہ سے حج کے لیے احرام باندھ لیتے ہو. تو احرام کھولنے کے جو درمیانی جو پیریڈ ہے نا دونوں احراموں کے درمیان, اس کو تمتع کہتے ہیں. حج اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ حج تمتع جب کر لو تو تم نے قربانی کرنی ہے اس کے بعد. اب دوسرا حج کیا ہے, حج قران. حج قران میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک ہی احرام میں ہوتے ہیں. مطلب کہ کنٹینیوس آپ نے ایک دفعہ احرام باندھا, آپ نے اس میں پہلے عمرہ کر لیا اور پھر آپ اسی احرام میں جو ہے وہ حج کرو گے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے حج قران. ان دونوں میں یہ ڈفرینس ہے کہ حج تمتع میں آپ کو اتارنا پڑتا ہے, آپ کو درمیان میں ڈیز مل جاتے ہیں, آپ ریلیکس کر سکتے ہو اور پھر آپ حج کے لیے دوبارہ سے احرام باندھو گے. لیکن حج قران میں کیا ہوگا کہ آپ نے کنٹینیوس پہلے عمرہ ادا کر لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اسی احرام میں جو ہے حج ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر اب کیا ہوگا, اب آگے آ رہا ہے کہ اگر قربانی کرنی ہے, قربانی دونوں حجوں میں کرنی ہے, لیکن میں آپ کو ڈفرینس ویسے بتایا میں نے آپ کو کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. قربانی دونوں میں ہی کرنی ہے, لیکن آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آسانی کس طرح بتاتے ہیں ہمیں کہ اگر حاجی کے پاس متمع کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے اپنے گھر واپس جا کر رکھے. اب عید والے دن روزہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, اب جانور کیوں میسر نہیں ہے, جانور استطاعت نہیں ہے, آپ نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں, آپ ٹکٹ آپ نے بک کرایا, وہاں پہ رہائش کی ہے, آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ میں وہاں پہ جانور کی قربانی کے لیے پیسے دے سکوں, تو آپ کیا کر سکتے ہو, آپ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی آسانی دی ہے کہ آپ روزے رکھ سکتے ہو 3 دن وہاں پہ رکھنے اور 7 دن جب آپ اپنے گھر واپس آ جاؤ گے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے دنوں میں روزے رکھیں کہ جب آپ تھکاوٹ آپ کی عبادت میں خلل نہ ہو. ٹھیک ہے, اب جس طرح وہاں پہ میدان عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر عبادت زیادہ کرنی پڑتی ہے, وہاں پہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, تو اس دن روزہ نہ رکھیں, اس سے پہلے روزے رکھ لیں. 3 روزے آپ نے پورے کرنے, اور عید والے دن تو روزہ رکھنا ویسے ہی منع ہے. اب یہ چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں قربانی نہیں کریں گے, ہاں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, قربانی نہیں کریں گے تو حج کیسے ہوگا. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہے, آپ کے پاس جانور میسر نہیں ہے, وہاں پہ بکنگ ہو چکی ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یا آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے, کوئی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر سی بات ہے نہیں ان کے پاس اگر استطاعت ہو رہی, اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, 7 روزے آپ نے گھر واپس آ کے رکھ لینے. اب یہ حکم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں, یعنی کہ مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں, کیونکہ انہوں نے عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں دونوں کام سر انجام دیے نا, تو اس فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینی ہوگی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب تم حج کرنے آؤ تو تم نے عمرہ نہیں کرنا. آپ دیکھیں لوگ جاتے ہیں تو ایک ہی حج کے لیے جاتے ہیں تو کتنے عمرہ بھی ماشاءاللہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب تم حج کے دنوں میں آؤ تو تم نے عمرہ نہیں کرنا. تو جب آپ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ آپ ایک ہی سفر میں حج بھی کر رہے ہو اور عمرہ بھی کر رہے ہو, تو اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ قربانی دینا ہوگی, ورنہ پھر 10 روزے رکھیں. جو مکہ کے لوگ ہیں تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا, تو چاہے وہ حج تمتع کریں یا حج قران کریں تو ان پر نہ قربانی ہے اور نہ ہی روزے ہیں, وہ ان کے بغیر دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آخر میں آتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سخت عذاب دینے والا, یعنی کہ
اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو مانو، ان پہ عمل کرو. اللہ تعالیٰ سے جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو، ہر چیز کو مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے. میں اس آیت کو بہت اچھا سے سمجھنا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو بار بار دیکھیں، سمجھیں، کہ اس میں بہت اچھی چیزیں جو ہیں سمجھنے والی ہیں. ایسی چیزیں جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو ایسا کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، دم دینا پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے. دین اسلام آسان ہے. تو آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیسن کا ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا.